بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں، ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو ایک تو وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی فضیلت ہے، اور ایک وہ فضیلت جس کا آغاز اس کائنات کے وجود سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے یہ تمام فضائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لڑکپن اور جوانی کے اوائل میں صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کفار مکہ جو کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر کسی پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اپنی امانتیں دینے میں امان سمجھتے ہیں، جن کی کہیں بھی کوئی بھی بات ہو تو اسے 100% سچ مانتے ہیں، چاہے ان کے اپنے آپس کے مسائل ہوں، چاہے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا معاملہ ہو، وہ چاہے معاہدہ حلف الفضول ہو، ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے، ان کی منہ سے ادا کی ہوئی گفتگو جو ہیں وہ حرف آخر سمجھی جاتی ہیں عرب کے اس معاشرے میں جہاں وہ لوگ اپنے ایک دوسرے، اپنے سگے بھائیوں کے بھی خون کے پیاسے ہیں۔ عرب کے اس معاشرے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشنی پھیلتی ہے، اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، لیکن ناظرین ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات أيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी मुमताज़ कादरी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तलावत पेश की। नाज़रीन, कारी मुमताज़ कादरी साहब ने सूरह बकरा की आयत 253 की तलावत पेश की। मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ।
پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی، بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ہمارے پہلے مہمان روزانہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں، نہ صرف اس ٹرانسمیشن کا بلکہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن یا خصوصی ٹرانسمیشن جتنی بھی ہم اسلامی اعتبار سے کرتے ہیں ان سب میں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، بلکہ تمام ہی جو اس وقت مہمانان گرامی موجود ہیں یہ سب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں اور صاحب کلام ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل بھائی بہت شکریہ تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، ہمارے ساتھ ناظرین ملک کے مشہور و معروف قاری بھی ہیں، نعت خواں ثنا خواں بھی ہیں، ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم قاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں، آپ ان کو بھی روزانہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں دیکھتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف میں بھی دیکھتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کوثر، خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر۔ ناظرین، اب اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ ہم آغاز کرنا چاہیں گے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو یعنی اس آغاز کے بعد جو ہم ٹرانسمیشن آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس روایت کو ہم قائم رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب، جن سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد رب جلیل کے چند اشعار۔ میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، میں نے دل سے جہاں کہا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، خود بخود کام بن گیا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ،
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا آپ ہیں عرب و عجم جنوں بشر کے پیشوا He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all the following calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ
O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق पेश है दोनों जहां में आपका जो दो करम पेश है दोनों जहां में आपका जो दो करम इल्म कुल है आपका और जुज़ रहे लोहो कलम The world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberality. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science you are the master of. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका, सैयदा कौसर अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीबोर्ड पे हमारे साथ सोहेल मौजूद हैं, सोहेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ ये क़सीदा बुर्दा शरीफ हमने पेश किया। इसके मुख्तलिफ़ अशार में बहुत तासीर है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ़ मुसीबतों के लिए, मुख्तलिफ़ बलाओं के लिए। आप इनका विर्द करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरा नाज़रीन, यहाँ एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से। प्रोग्राम की इब्तिदा में जो तलावत पेश की गई उसमें भी अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया उसका मफ़हूम आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में जितने नबी और पैगम्बर इस दुनिया में भेजे उसमें किसी न किसी पर दूसरे नबी पर किसी नबी को फ़जीलत दी, यानी बड़ाई अता की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है कि उन्हें आखिरी नबी बनाया, नबी आखिरुज़्ज़मा, और उसके साथ साथ वजह वजूद कायनात बनाया, यानी इस कायनात की तख्लीक से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हबीब हैं, इस ज़मीन पर अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैगंबर किसी नबी को नहीं आना। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाइल की जब हम बात करते हैं, यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी मक्की ज़िंदगी में न सिर्फ मक्के में सादिक़ और अमीन के नाम से पहचाने जाते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपने मसाइल लेके आया करते, अपने जो इख्तिलाफ़ात होते वो आपके पास लेके आया करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फ़ैसला फरमाते थे। ये तमाम बातें ऐलान नबूवत से पहले की हैं। इसके अलावा
جب اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لے کے آپ سوچیں کہ ایک شخص کی، ایک مرد کی سب سے زیادہ قربت اگر کسی شخص کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کی زوجہ ہوتی ہے، اور جس قدر کسی بھی شخص کو اس کی زوجہ جان سکتی ہے شاید کوئی اور نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کا یہ سلسلہ گھر سے شروع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے عطا کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگشت کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے جتنے بڑے مجمع میں بھی کھڑے ہو جائیں ان سب میں بلند نظر آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا پرنور تھا کہ اندھیرے میں روشنی کا سبب بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی جو خوشبو تھی وہ مشک و عنبر سے بہتر تھی۔ اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یعنی خطاب فرماتے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا زور خطابت عطا کیا تھا کہ چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، جس طرح ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیکھا کہ تقریباً 1,24,000 یا 1.25 لاکھ کے قریب یہ مجمع موجود تھا۔ اس زمانے میں کوئی مائکروفون نہیں ہوتا تھا، کسی قسم کا مائک لاؤڈ اسپیکر سسٹم نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے اس وقت اس مجمع میں موجود ایک ایک شخص اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن رہا تھا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مخاطب گفتگو ہوں۔ یہ تمام معجزات تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی واقعہ معراج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کی امامت فرماتے ہیں، یعنی امام الانبیاء۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا آتا ہے، جب فرشتوں کے بھی پر جلنے لگتے ہیں، تو اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا فرماتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت۔ بہرحال ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم مزید اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی محمد، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے نا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔
आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ़ज़ीलत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, शायद ये प्रोग्राम ये जैसे कई प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बयान नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन मौजज़ात से नवाजा था, जिनमें आपके लुआब दहन में अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा बख्शी थी कि कोई बीमारी हो, चाहे आशोब चश्म हो या जंग बदर के मौके पे किसी का हाथ यानी बाजू जुदा हो जाए, या ये कि वो कोई भी ऐसी बीमारी हो जिस तरह से जब हिजरत मदीना के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक सांप डस लेता है, उसको भी लुआब दहन से शिफा मिल जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते थे। यानी जिस वक्त सुलह हुदैबिया के बाद जब कुफ़ार मक्का जो हैं वो मुसलमानों के हलीफ कबीले पर जुल्म ढाते हैं, क़त्ल करते हैं, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बशारत हो जाती है, गैब के इल्म से उन्हें आगाह कर दिया जाता है कि कुफ़ार मक्का ने जो है वो सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी कर दी है। नाज़रीन, इस तरह से बहुत से ऐसे मकामात हैं, जिस तरह शेब अबी तालिब के मौके पे जब वो मुआहिदा जिसके ज़रिए शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से क़ता ताल्लुक़ी कर ली गई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो जाता है कि वो मुआहिदा जो है उसे दीमक चाट चुकी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब से ये बात फरमाते हैं कि आप खाने काबा का दरवाज़ा खोल के वो मुआहिदा निकाल लें, उसे दीमक चाट चुकी है। और हज़रत अबू तालिब जो हैं वो अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे मनवन यकीन करके कुफ़ार मक्का से कहते हैं कि ले आओ वो मुआहिदा, अगर वो सलामत हुआ तो इस क़ता ताल्लुक़ी को कायम रखना, वरना इस शेब अबी तालिब में जो क़ता ताल्लुक़ी कर ली गई थी उसको ख़त्म किया जाए। और जब खाने काबा का दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि वही मुआहिदा जिसके ज़रिए शेब अबी तालिब में मुक़य्यद करके रख दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को, उसे दीमक चाट चुकी है। तो ये तमाम वो फ़ज़ाइल हैं जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। आपको समंदर का इल्म भी दिया, आपको जो है वो आसमान का इल्म भी दिया, तमाम वो उलूम, यानी यहाँ तक कि जब पहली वही नाजिल होती है उस वक्त भी फरिश्ता पढ़ने के लिए कहता है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे इस दुनिया में उतारे गए थे। बहरहाल नाज़रीन, अपनी इस ट्रांसमिशन में हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करेंगे। हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं। शकील मदनी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद दर मकाम है, मकाम है। बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। वो फिक्रो फन की रोशनी
کمال علم و آگہی وہ فکر و فن کی روشنی کمال علم و آگہی وہ نور حق وہ رحمت تمام ہے تمام ہے تمام ہے تمام ہے چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو سنو شہ امم کا یہ پیام ہے پیام ہے پیام ہے پیام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے سبحان اللہ کیا کہنے صاحب.